ریسیٹ کر رہے ہیں تھوڑا اس کا ساؤنڈ ڈسٹرب ہوا تو ریسیٹ کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو دستور اور آئین بنا کے نازل کیا. اس دستور اور آئین کی ایک ایک شق انسانی زندگی کو جہاں روشن کرتی ہے وہاں اسے بارونق بھی بناتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم جن کی تربیت اور تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ ہوا، ان میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھا کرتے تھے. فتنہ کس کو کہتے ہیں اور فتنہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اگر کوئی فتنہ انسان کے سامنے آ جائے تو سلف صالحین کا رویہ کیا تھا، اس کا علاج کیا ہے. آج کی ہماری اس مجلس میں انہی چند نکات کو اپنی گفتگو کا محور بنایا جائے گا. عربی زبان میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں. زندگی کا سفر طے کرتے کرتے کچھ آزمائشوں کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی کا لازمہ ہے. جہاں خوشیاں انسان کے گھر میں آتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کسی مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑتا. یہ کیسا امتحان ہوتا ہے جہاں ہر کوئی کامیاب نہیں ہوتا. جس کو اللہ ذو الجلال کی حفاظت اور رحمت میسر ہوتی ہے وہ ہر فتنے سے کامیابی سے گزر جاتا ہے. فتنے سے مراد رسوائی بھی ہے. بعض ایسے فتنے آتے ہیں جو انسان کی دینی یا دنیاوی رسوائی کا سبب بھی بنتے ہیں. گمراہی اور اختلاف رائے بھی فتنے کا معنی ہے. جب بھی آراء کے اندر اختلاف آ جائے یا انسان کسی گمراہی کے راستے پہ چل نکلے وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. علماء امت نے اس لیے فتنے کی تعریف کے لیے جو تعبیر پیش کی ہے، البلیہ
التي تظهر الامور الباطنة. فتنہ ایک ایسی آزمائش کا نام ہے جس سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں عیاں ہو جاتے ہیں. ظاہر تو ہر ایک کے سامنے، لیکن جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کی باطنی کیفیت بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اور سچ کہا علماء امت نے، الفتنہ ما تبین بها حال الانسان من الخیر والشر. فتنہ جب زمین کے اندر آتا ہے تب انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ انسان خیر پہ ہے یا شر پہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق امت کو بڑی تاکید کے ساتھ خبردار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. ایسا دور آنے والا ہے دلوں پر فتنے اتنے زیادہ براجمان ہوں گے جیسے چٹائی پہ گرد پڑتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ گرد آلود ہو جاتی ہے. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، جو دل فتنوں کو قبول کر لیں، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، کسی ایک فتنے کو قبول کیا ایک سیاہ نقطہ لگ گیا. اگر قبول کرتا ہی رہتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. دوسرا دل وہ ہے جو اس فتنے کو آتے ہی فوراً خبردار ہو جاتا، الرٹ ہو جاتا، قبول نہیں کرتا. نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سفید ہی رکھتے ہیں. تو دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، علی ابیض، ایک سفید دل مثل الصفا، اسے بالکل صاف شفاف چیز ہوتی ہے. لا تضره فتنہ ما دامت السماوات والارض، ایسا دل جو فتنوں کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا جہان کے فتنے آئیں اس دل کو نقصان نہیں دیتے. اور دوسرا دل والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، جو فتنوں کے پیچھے چل پڑے تو دل اس کا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس الٹے گھڑے کی طرح ہو جاتا ہے. جب گھڑا الٹا زمین پہ رکھ دیا جائے، نہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر آتا ہے، نہ کوئی اچھی چیز اس کے اندر جا سکتی. حالت یہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ آئے گا، سچے مومن کیا کہیں گے؟ ہذہ مہلکتی، لگتا ہے میں اس فتنے میں مارا گیا. ثم تجیء فتنہ، ایک اور نیا فتنہ آ جائے گا، ینسی تالیہا ماضیہا، وہ پہلے فتنے کو بھول ہی جائے گا. ثم تجیء فتنہ، پھر ایک اور فتنہ آئے گا، پھر وہ کہے گا ہذہ مہلکتی، بس لگتا ہے کہ اب میرا کام تمام ہو جائے گا. وہذہ، ہر فتنہ پہلے سے بڑا فتنہ بن کے آئے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا. جب مدینے کے باہر نکلے
اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على عطم من اعطام المدینہ، تو مدینے کی کچھ ٹیلوں کی طرف دیکھ کے فرمایا هل ترون ما ارى، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا انی لا ارى الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں فتنوں کو گرتے دیکھ رہا ہوں، اس طرح فتنے گر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے ہوتے ہیں، جس طرح بارش کے قطروں کی تعداد ممکن نہیں کہ کوئی بتائے کتنی ہے، اس طرح فتنے بھی زمین پہ اتنے آئیں گے کہ لوگ ان کا شمار بھی نہیں کر سکیں۔ حالت اس سے بھی آگے جائے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک شخص اچھا بھلا مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایک اچھا بھلا مسلمان اور مومن نظر آئے گا، اور فتنے ایسے ہوں گے کہ صبح تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت بتاتی ہے سبب کیا ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا دین بیچ چکا ہوگا۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت میں فتنہ آیا لیکن میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ اثنان یکرہہما ابن آدم، آدم کا بیٹا دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، موت کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا لیکن مومن کے لیے فتنے میں پڑ جانے سے موت بہتر ہے۔ یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے پاس مال تھوڑا ہو، لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنا ہی حساب بھی تو تھوڑا ہی ہوگا۔ کچھ لوگوں کی باتیں بہت سبق دے جاتی ہیں۔ فقیر آدمی کو بہت لوگ پریشان کرتے تھے، کبھی کچھ دے دیتے اور کبھی کچھ نہ دیتے، اتفاق سے سیلاب آ گیا، سب لوگ اپنے سامان کی سمیٹا سماٹی کر رہے تھے، کچھ جانوروں کو کھول باندھ رہے تھے، اس فقیر نے اپنا وہ تھیلا اٹھایا، کہتا ہے آج فقیری کا مزہ آیا ہے، اور آرام سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ قلت المال اقل للحساب، اس کا حساب بھی اتنا تھوڑا ہوگا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فقراء جو مومن ہیں یہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی جب یہ حدیث پڑھے تو بڑی تیزی سے ایک شخص گاڑی سے گزرا، کہتے کوئی بات نہیں، مجھ سے 500 سال بعد ہی جنت میں جانا ہے نا، کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے اسباب کو بھی واضح کیا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان اور موضوع میری اور آپ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہر فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس موضوع کی گہری فہم ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پہ فتنوں کے دو ہی اسباب ہیں اور دو ہی قسمیں ہیں۔
شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ۔ شبہات کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کے بارے میں شبہ، نعوذ باللہ من ذالک، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، دین کے بارے میں جب انسان کسی شبہ کا شکار ہو جائے اس کی واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ شہوات کا فتنہ، مال کی شہوت ہو، عہدے اور منصب کی شہوت ہو، جنس کی شہوت ہو، کوئی بھی شہوت غالب آ جائے تو انسان گھائل ہو جاتا ہے، اس دلدل سے نکلنا اس کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شبہات کے فتنے میں پڑتا کون ہے؟ کب انسان وہاں گھٹنے ٹیکتا ہے؟ جن لوگوں کی زندگی دلائل پر نہیں کھڑی ہوتی، گمان، تخمین، الرٹب، اشوائی سوچیں، کوئی دلیل نہیں، یہ لوگ کبھی شبہات سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ گمان کے پیچھے لگنے والے ہیں، جن کا نفس انہیں کہتا ہے یہ اس کو دلیل سمجھے بیٹھے۔ دلائل قرآن و سنت کے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں۔ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ شبہات کے فتنے میں وہ پڑتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، علم پڑھا ہی نہیں، دین پڑھا ہی نہیں، اس کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ میرا خالق و مالک کون ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ میری زندگی کا آئیڈیل نمونہ اور قدوہ مجھے کس کو بنانا ہے، رول ماڈل میرے لیے کون ہے۔ اسے زندگی کے مقاصد کا ادراک ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ دین نہیں پڑھے گا تو کیسے ان چیزوں کا فرق کر سکے۔ جو جاہل ہوتے ہیں وہ بھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں، شبہات کے فتنے میں۔ کچھ لوگ علم پڑھنے کے باوجود بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیسے؟ اس علم کو، حق کو چھپا لیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ قرآن نے بالکل کھول کے بیان کر دیا، حدیثیں بالکل واضح، ان کو پتہ ہے لیکن کیا کریں گے؟ چھپا جائیں گے۔ عیسائی بھی تو یہی کچھ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا، رجم کی آیت پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ نہ پڑھی جائے، آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے کرو۔
آج یہ نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے، قرآن بالکل واضح اور بین کتاب ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ احادیث دنیا کے ہر مکتبے میں موجود ہے، لیکن چھپا جائیں گے۔ چھپائیں گے کیوں؟ اغراض، مفادات، ذاتی مقاصد، مال کی حرص، چھپا جائیں۔ دنیا کے کسی کونے میں انسان ہے، آپ ذرا ادب سے اس سے پوچھئے کہ آپ جب عبادت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کرتے ہو تو سید المرسلین نے تو ہاتھ اٹھائے ہیں کندھوں کے برابر۔ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اٹھائیے، ایک نہیں 210 روایتیں ہیں، آپ نے نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے اس کو سکھانے کے جبریل بار بار آئے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین وضو کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس طرح وضو کرنا ہے۔ کیا یہ حدیثوں میں نہیں ہے؟ علم ہونے کے باوجود علم کو چھپا لینا، اس سے بھی انسان شبہات کے فتنے کا شکار ہو جاتا۔ بعض دفعہ علم ہوتا ہے، محکم آیتیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں جو مشابہ ہیں، حکم کیا ہے جو محکم ہے ان کو مان کے عمل کر لو، جس کی سمجھ نہیں آتی وہ کسی عالم سے پوچھ لو، فردوہ الی عالمہ، جس کو پتا ہے اس سے پوچھ لو۔ لیکن جو فتنے کا شکار ہوتے ہیں ان کو پورے قرآن سے کوئی بات مطلوب نہیں ہوتی، اس حصے کے بارے میں ان کو ہوگی اچھا یہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے، کچھ آیتیں اس قدر واضح ہیں اس پہ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ نے آسان بنایا، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اگر عرب کے وہ لوگ جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا وہ اس قرآن کو سمجھ گئے تو آج کیوں نہیں سمجھ آ سکتے؟ لیکن جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ صرف شبہات کی طرف جاتے ہیں، وہ محکم آیتوں کی طرف نہیں جاتے۔ شبہات کے فتنے میں تیسرا شخص گرتا ہے جس کے پاس عدم انضباط ہوتا ہے، عدل کی بات نہیں کرتا۔ قرآن نے 3 حکم دیے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تمہاری زبان حرکت کرے نا، تمہارے اپنے خلاف ہو، اپنے گھر والوں کے خلاف ہو، اپنی اولاد کے خلاف ہو، تم نے عدل کی بات کرنی، قولی عدل۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ،
فعلی عدل، جب تمہارے پاس کسی فیصلے کو تفویض کیا جائے تمہیں، تو تم میز وہ استعمال کرو جس کو عدل کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے سفر میں کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے، محبت اور نفرت اس کا معیار عدل ہونا چاہیے۔ محبت اس لیے نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ ذوالجلال کا نیک بندہ ہے، دلائل کی روشنی۔ نفرت اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بنیاد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی مخالفت تمہیں عدل سے دور نہ کرے۔ آج یہی وجہ ہے عصبیت، خواہ وہ خاندانی ہو، صوبائی ہو، لسانی ہو، خاندانی ہو یا مسلکی ہو، حدث ولا حرج، بے شمار عصبیت جو ہے موجود ہے، اور مسلمان کے گریبان تھام کے کھڑا ہے، کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے۔ اور ہیں کون؟ مسلمان ہیں کون؟ دعوے دار کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اصول کوئی نہیں، ضابطہ کوئی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے نیک بندو، کہ اللہ کے رسول نے یہ ساری کی ساری عصبیت کے بت نہیں توڑے تھے؟ اللہ کے رسول نے تو صرف یہ آواز سنی تھی، یا للمہاجرین، ایک مہاجر نے مہاجریوں کو آواز دی، دوسرے نے کہا یا للانصار، فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ جاہلیت کی آوازیں ہیں، یہ بدبودار، ان کو چھوڑ دو۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ پھر آپ نے یہ بات کہی، رک جاؤ اپنے ماں باپ کے نام پہ فخر کرنے سے، نہیں اللہ تمہیں جولان سے بھی ذلیل بنا دیں گے۔ جولان کیا ہے؟ ایسا کیڑا جو غلاظت میں پلتا ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی ذلیل کر دیں گے۔ جب تک ان اصول اور ضابطوں کو دنیا نے سمجھا، شبہات کا شکار نہیں ہو۔ جب ان ضابطوں کو خیر آباد کہہ دیا، تو پھر دنیا کے اندر خیر اور برکت اور محبت اور آپس میں احترام یہ ختم ہو گیا۔ دوسرا فتنہ ہے شہوت کا فتنہ۔ شہوت کے فتنے میں کون پڑتا ہے؟ سب سے پہلا وہ شخص جو اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، من مانی کرنے کو دین سمجھتا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کا اسیر اور قیدی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سزا کتنی رکھی ہے؟ دنیا جہان سے ڈگریاں جو ہے وہ ڈھیر لگا دے، جب تک وہ خواہش نفس کو نہیں توڑتا، اللہ اسے گمراہی سے باہر نکالتے نہیں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں آپ کا جو اپنی خواہش کا غلام بن گیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، دنیا جہان کا علم و معرفت سیکھ لے، جب تک وہ شریعت پر اپنی سوچ کو مقدم کرتا رہے گا گمراہ ہی رہے گا۔ اور آج دیکھ لیں، لوگ پی ایچ ڈی کر کے بھی بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگوں کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں، نبی پر جھوٹ، اللہ ذوالجلال کے بارے میں جھوٹ،
اور انہیں کوئی پریشانی نہیں. علم سے مراد معلومات کو اکٹھا کرنا نہیں ہے. علم سے مراد ڈگری لینا نہیں ہے. علم سے اصل مراد وہ ہے جو سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے، العلم هو خشیت اللہ. جس شخص کے اندر اللہ کا خوف آ گیا ہے یہ علم والا شخص. اگر اللہ کا خوف نہیں آیا تو پڑھے لکھے ہونا تو کافر تھوڑے پڑھے لکھے، ان کے پاس فن تھوڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو علم سکھایا کبھی ان کی داستانیں پڑھنی چاہیے. کس طرح غلام کو عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ایک جانور مجھے دے دو، کہتا ہے نہیں، میرے مالک نے نا منع کیا ہو. تو مالک کون سا دیکھ رہا، تم قیمت لے لو. اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں. یہ علم ہے. اللہ حضور جلال کی خشیت آتی ہے تو تقرب الہی نصیب ہوتا ہے، رنگ چڑھتا ہے علم کا. تو جب تک انسان اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اس وقت تک یہ شہوت کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا. شہوت کے فتنے میں پڑنے کا دوسرا سبب یہ ہے حرص. جب انسان کے اندر آ جائے، مال کی حرص ہو، طرح طرح کی حرص. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کیجئے. ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لہما. دو بھوکے بیڑیے اگر بھیڑوں میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان یہ بھیڑیے نہیں کریں گے جتنا انسان کی دو قسم کی حرص اسلام اور دین کا نقصان کرتی ہے، مال کے حرص اور کرسی کے حرص. اور آج دیکھ لیجیے، ایک وہ وقت تھا کہ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ منتخب کیا گیا. ان کا چہرہ لپیٹا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہاں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. میں رو اس سے رہا ہوں کہ دجلہ کے کنارے پہ بھی اگر کوئی جانور فوت ہو گیا، کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ بیٹھے ہیں. کتنا بڑا جرنیل ہے، چشم فلک نے ایسا جرنیل نہیں دیکھا. لیکن زمین سے دھاگا اٹھا کے اخذ تبنا من الارض، رو رہے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں. رات کو مدینے میں گلیوں میں چکر لگاتے ہیں. کبھی ریاست مدینہ کے لفظ کا وزن کیا جائے نا تو پتہ چل جائے ریاست مدینہ کہتے کس کو ہے. دیکھا کہ ایک ماں کہہ رہی ہے، اور آپ نے قصہ سنا ہوگا، ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر. رک گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا بچے بھوکے. کہا وما الذی یدری عمر، عمر کو تو کسی نے نہیں بتایا. کہتے اللہ یلی امرنا ویغفل عنا، اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری رعایا کا حال کیا ہے. عمر کی چیخیں نکل گئی. اپنے کندھے پہ اناج اٹھا کے گھر لائے. صحابی کہتے میں اٹھا تو کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو عمر کا بوجھ اٹھا لو گے. کہا چلتے ہیں، ہم نے ان کو ساز و سامان تو دے دیا. کہا نہیں، جس طرح ان بچوں کو روتا دیکھا، جب تک عمر مسکراتا نہیں دیکھے گا واپس نہیں جائے گا. ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لوگ تیار کیے تھے. یہ ہے وہ نقشہ
جس کو آج ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، پریشان حال انسان کھڑا ہے. اچھا کیا ہوا؟ کہتے خلیفہ سے ملنے آئے ہیں اور بیوی امید سے ہے اور پریشانی ہے، خیمے میں وہ ہے. کہا رک جاؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم جو سیدنا عمر کی بیوی ہے، خاتون اول کو گھر جا کے اٹھایا، السلام علیکم. وہ اٹھی، فابتسمت، مسکرائے، کہا حکم کیجیے. کہا الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو ایک نیکی کھینچ کے اللہ ہماری طرف لے آئے. وضو کیا، ساتھ چل پڑی. کوئی پریویس ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گانی کا سسٹم سیکھا ہو. کہا خیمے میں پہنچو، ایک مسلمان عورت پریشان ہے، خود لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، اس شخص کے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں. اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہا یہ کھانا لے جاؤ، اپنی بیوی کے پاس بیٹھو. اپنی بیوی کو لیا اور گھر آ کے دونوں سجدے میں پڑ گئے. اللہ تیرا شکر ہے ایک نیکی تو نے کرنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ ہے گراؤنڈز اور ریالٹی ریاست مدینہ. اور آج حرص کی حالت یہ ہے، پوری سلطنت ذبح ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، دین اور دنیا کے تمام پروٹوکول ذبح ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ حرص. اور شریعت کا قانون یہ ہے اِنَّا لَن نَسْتَعْمِلْ، جو مانگتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیا کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس لیے تربیت کی تھی، پھر جنہوں نے حکومتیں سنبھالی، دنیا میں راج کیا، فتنے ختم کیے، وہ فتنوں کے قابو نہیں آئے. شہوات کا فتنہ جب تک حرص ختم نہیں ہوتی اس وقت تک انسان اس سے بچ نہیں سکتا. علاج کیا ہے؟ یقین کر لیجئے تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا. کیسا یقین صحابہ میں بھرا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے کہا ایک وقت آئے گا گائے پہ ایک شخص سوار ہوگا، گائے پیچھے مڑ کے دیکھ کے بول پڑے گی. کون؟ گائے. بول سکتی ہے؟ کہے گی میں سواری کے لیے نہیں ہوں، انی لم اخلق لہذا انما خلقت للحرث، میں تو اس لیے پیدا نہیں کی گئی، میری ذمہ داری تو ہے چلو کاشتکاری کر لو. ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی ایمان لاتا ہوں گائے ایک وقت آئے گا بولے گی. ابو بکر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں اور دونوں وہاں موجود نہیں تھے. ایک بھیڑیا چھلانگ لگائے گا، بھیڑ کو پکڑے گا، مالک اسے چھڑائے گا، وہ رک کے کہے گا آج تو تم نے چھڑا لیا. بھیڑیا بولے گا. اس وقت کیا کرو گے جب ان بھیڑوں کا رکھوالا ہی میں ہوں گا، کوئی اور چرواہا ہوگا ہی نہیں. ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی ایمان لاتا ہوں ایسا ہوگا. ابو بکر کا بھی ایمان ہے اور عمر کا بھی اس پر ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قدر یقین کی زندگی عطا کی تھی کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. جب تک اللہ ذو جلال کی ذات پر یقین نہیں ہے اس وقت تک انسان ان حرص کے پہلو سے اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی بات بیان کی. فرمایا ایک وقت آئے گا یخرج فی آخر الزمان رجال یقتلون الدنیا بالدین
ایک وقت آئے گا لوگ دنیا اور دین کو مکس کر دیں گے. یلبسون للناس جلود الضأن من اللین ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. دین اور دنیا کو اس طرح مکس کریں گے، ٹوٹل دنیا کی بات کو ایسی ملمہ کاری کریں گے، کہیں گے یہ بھی دین ہے. وہ دین نہیں ہوگا. دین وہی ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا ہے. دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. بناوٹی چیزیں دین نہیں ہوا کرتی. جان بوجھ کے وہ جلود الضأن جانوروں کی کھالیں پہنیں گے، لوگ کہیں بڑے متقی ہیں. فرساس ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مجرم. لوگوں کو دکھانے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر تم اللہ کی عزت نہیں پا سکتے اگر تم مجرم ہو تو. فجدید ثوبک، اور اگر تم اچھا لباس پہن لو تم اللہ کے ہاں نیک ہو تو یہ اچھا لباس تمہیں نقصان نہیں دے گا. سیدنا عمر کو اللہ کے رسول نے 3 نصیحتیں کی تھی. عمر البس جدیدا، نیا لباس پہنا کرو. ایک وقت تھا یہاں سے یہاں تک 18 پیوند بھی لگے عمر نے پہنے. عمر البس جدیدا، نیا لباس پہنا کرو. عائش حمیدا، ایسی زندگی گزارو کہ ہر بندہ تمہاری تعریف ہی کرے. ومت شہیدا، موت آئے تو طلب کیا کرو اللہ شہادت کی موت دے. بیٹی نے ایک دن سوال کر لیا کہ آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے. تو مدینہ یہ تو ریاست مدینہ، یہاں شہادت کیسے؟ کہا میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، میرا رب ضرور دے گا. اور اللہ نے شہادت دی. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوگا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. میں آپ کی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. شہوت کا فتنہ حرص کی وجہ سے، خواہش نفس کی وجہ سے، اور آج خواہشات کا فتنہ اس کا تیسرا سبب بھی ہے. ان کے اندر اتحاد و اتفاق کا شوق جب ختم ہو جائے گا تو پھر شہوتیں راج کریں گی. سفلی خواہشات، لو ڈیزائرز کے پیچھے لگنے والا انسان کبھی فتنوں سے نہیں بچ سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لفظ بولے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. ید اللہ علی الجماعہ، مل جل کے زندگی گزارو تو اللہ ذوالجلال کا جماعت پر ہاتھ ہوگا. ید اللہ مع الجماعہ. کسی بچے کو ذرا تھاپڑی دے کے دیکھو نا، کتنا وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے. جب تم اتحاد اور اتفاق اور جماعت بندی کو پسند کرو گے تو اللہ کا ہاتھ ساتھ ہوگا تمہارے. البرکۃ فی الجماعہ، دنیا جہان کی برکتوں کو سمیٹنا ہے، مل جل کے زندگی گزارو. الجماعۃ رحمہ، رحمت کی برکھا اگر برستی ہے تو کب؟ مل جل کے زندگی گزارنا. من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ. کسی نے جنت کے بالا خانے میں اگر جگہ لینی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جماعت کو لازم پکڑنا ہوگا. بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس جماعت کو لازم پکڑے، یہاں تو جماعتیں گنی نہیں جاتی. آپ حدیث کی طرف رجوع کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افترقت اليہود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة. 71 فرقے تھے یہودیوں کے،
70 جہنم میں جائیں گے، ایک ان میں سے فرقہ جنت میں جائے گا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی اور اس کے ساتھ انہوں نے تورات کو مانا. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة. عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا جن نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور انجیل کی روشنی میں ایمان لائے جو اللہ ذو الجلال نے اتاری. وستفترق امتی على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. اور ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. من ہم یا رسول اللہ؟ صحابی نے فٹ سے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. معاملہ پھر وہیں آ گیا، لوگ اسے فرقہ کہیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی. جامع ترمذی کی روایت میں صحابی نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، اس کا کام اور مشن بتایا ہے. ما انا علیہ واصحابی، جماعت کا مشن ہوگا جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ان کا مشن ہوگا. ما انا علیہ واصحابی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کو واضح کر دیا. صحابہ کرام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جن کو اللہ ذو الجلال نے اپنی رضا کی ڈگری عطا کی ہے. جس کو صحابہ کرام کی عظمت پسند نہیں ہے اس کا ایمان کیسے پسندیدہ ہو سکتا؟ تو شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ، ان دونوں فتنوں سے جب تک انسان نہیں بچتا اس وقت تک وہ صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہو سکتا. آخری بات، آئیے ان فتنوں کا علاج کیا ہے اور سلف نے فتنوں کے دور میں کام کیسے کیا. سب سے پہلا علاج یہ ہے، اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی توحید کو مضبوط کیجیے. توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کی، خالص توحید، خالص ایمان، اللہ نے ان کے لیے 2 انعام رکھے. اولئک لهم الامن، امن و امان اللہ نے انہیں کے لیے رکھا ہے. ان کی سوچ میں بھی امن، ان کے حاشیہ تخیلات میں بھی امن، ان کے نظریات بھی پر امن، ان کے اقوال بھی پر امن، ان کے اعمال میں بھی امن، ان کے گھر، خاندان، معاشرے میں بھی امن. وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ ہدایت یافتہ کون ہے تو آپ کو دنیا کے اندر وہی لوگ نظر آئیں گے جو خالص توحید پہ قائم، شرک نہیں کرتے. اور صحابی کے الفاظ پہ غور کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان کر رہے ہیں. وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہارے
ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا کے راکھ کر دیا جائے، میرے صحابی شرک نہ کرنا۔ توحید پہ کمپرومائز نہیں۔ توحید مومن کی ابتدا اور انتہا ہے۔ صحابہ کرام کو تربیت یہ دی گئی کہ بچہ جو سب سے پہلے بات کرے تو اس کی زبان پہ اللہ کا نام آنا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی ہیں، اے بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹے لا الہ الا اللہ کہو۔ مومن کی ابتدائی توحید۔ کافر بھی مسلمان ہوگا تو یہ کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانسوں میں اس کی زبان پہ کلمہ آ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، توحید نہیں قبول نہیں ہے۔ 18 انبیاء کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ چنیدہ ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی شرک کرتے تو ان کے ہر عمل کو ضائع کر دیا جاتا۔ جب تک توحید نہیں ہے آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقفیت نہیں ہے، آپ فتنوں سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے آئیے اپنی توحید کو مضبوط کیجیے۔ اور دوسرا علاج جو سلف اور صحابہ نے کیا، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ قرآن و سنت کا مشن جس کے پاس نہیں ہے، جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں، اس وقت تک وہ فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ فتنوں سے بچتا ہی وہ ہے جو سرپرستی قبول کرتا ہے قرآن کی، حدیث کی۔ اس لیے کہ قرآن میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، دنیا کے ہر فکر میں غلطی کی گنجائش۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اعمال جو اقوال ہوئے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی حفاظت میں تھے وہ۔ دنیا کا ہر انسان اس میں غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھام۔ ایک تیسرا علاج بھی ہے، فتنوں سے وہ بچتا ہے جو فتنوں سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ ایک شخص کو پتا ہے یہ بات کرنے سے فتنہ پیدا ہوگا، وہ کیوں کرتا ہے؟ ایک شخص کو پتا ہے کہ وہاں فتنہ ہے، اس جگہ پہ کیوں جاتا ہے؟ ایک شخص کو پتا ہے کہ اس ماحول میں فتنہ ہے، اس ماحول کا حصہ کیوں بنتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن، ان قریب فتنے ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، القاعد فیہا خیر من القائم، فتنہ ہے جو بیٹھ گیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو فتنے کے دور میں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہیں بزدل، چھپے ہوئے، اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جب فتنہ آئے تو جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے سے بہتر ہے۔ والقائم خیر من الماشی، جو کھڑا ہے فتنے میں چلنے والے سے بہتر ہے۔ والماشی خیر من الساعی، دوڑنے والے سے عام روٹین میں چلنے والا بہتر ہے۔ اور اگلے لفظ پہ غور کیجئے گا، من تشرف لها تستشرف، جو صرف فتنے کو جھانکنے گیا نا کیا ہو رہا ہے وہ بھی فتنے میں پڑ جائے گا۔ جب آندھی آئے تو
اپنا سر منہ لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ساری زندگی آندھی نہیں رہی، بیٹھ جاؤ۔ صحابی نے پوچھا تھا نجات کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی تھی۔ املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول کرو، ولیسعک بیتک، عورتوں کی بات نہیں ہے، مرد کی بات، گھر میں قرار پکڑو، ضرورت کے وقت نکلو۔ ضرورت کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ ضرورت کیا ہے؟ بزنس کرو، تجارت کرو۔ ضرورت کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو۔ ضرورت کیا ہے؟ خیر خائی کرو، نہیں تو گھر میں بیٹھو۔ وابکی علی خطیئتک، نجات چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو تیسرا کام یہ کرو، کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنی گناہوں اور اپنی برائیوں پہ رو بھی لیا کرو۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آج ہر وہ گفتگو پسندیدہ ہوتی ہے، اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں جس میں فتنہ ہوتا ہے۔ آج وہ ڈیرے اور آج وہ محفلیں زیادہ سجتی ہیں جہاں فتنوں کے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے فتنہ سے بچ سکتے ہیں؟ فتنوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے، توحید اور قرآن و سنت کے مشن کے بعد آپ فتنوں والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فضائل ابن عیاض کہا کرتے تھے الزم الصوامع، لوگوں اگر فتنوں سے بچنا ہے تو صوامع کو لازم پکڑو۔ پوچھے یہ صوامع کیا ہے؟ کہا البیوت، گھروں میں بیٹھو۔ کہا وہ کیوں؟ کہا لیس ینجو من شر ذلك الزمان الا صفوة من خلقه، اللہ ذوالجلال کے خاص بندوں کے علاوہ فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، اور خاص ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خصوصی پیغامات پہ توجہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ کی بات ذرا غور سے سنیے۔ لوددت انی وجدت من یقوم لی فی مالی، میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے ملے، میں اپنا سارا مال اس کے حوالے کروں۔ فدخلت فی بیتی واغلقت علی بابی، میں گھر میں چھپ جاؤں، دروازہ بند کر لوں، میں اس کو کہوں کہ کھانا مجھے بس پہنچا دیا کرو، پیسے تم رکھ لو، نہ میرے پاس کوئی آئے فتنے کے دور میں، نہ میں کسی کے پاس جاؤں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ کی بات ہے۔ لو لم يبق من اجلی الا 10 ایام واعلم انی اموت فی آخرہن لتزوجت مخافة الفتنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے 10 دن زندگی باقی، میں نے 10ویں دن فوت ہو جانا ہے، گویا کہ 9 دن باقی، اور مجھے یہ احساس ہو کہ صرف 10 دن رہ گئے ہیں، تو میں صرف شادی اس نیت سے کروں گا کہ کہیں فتنے میں نہ پھنس جاؤں، میں 9 دن قریبی شادی کروں۔ یہ صحابہ ہیں جو اپنی آزمائش کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں ہر شخص کیا کہتا ہے؟ الامان والحفیظ۔ نہ دین کی سمجھ ہے، نہ دنیا کی صحیح سمجھ ہے، نہ ان کو حالات سے کوئی واقفیت ہے، نہ انہیں اس بات سے واقفیت ہے کہ کل کو کیا ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں۔ 1298 میں سقوط بغداد ہوا ہے، اور مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر ہلاکو خان نے، چنگیزوں نے کیا کیا تھا؟ گھوڑے دوڑائے تھے مسلمانوں کو لٹا کر، 16 دن تک دجلہ کا پانی سیا رہا تھا۔ کیوں؟ جتنا علم تھا لائبریریاں تھیں انہوں نے پھینک دی تھی۔ اس سقوط بغداد کے بعد ذرا اندلس کی طرف آئیے۔ 1492 میں جب اندلس تاراج ہوا ہے
تو مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی تھی؟ پھر اس کے بعد ایک تیسرا سقوط ہوا ہے جو 1857 کے اندر ہوا ہے، جب مغلوں کا خاتمہ ہوا ہے، اور آخری کرن جو مسلمان سمجھتے تھے 1924 میں جب خلافت عثمانیہ جو ہے ختم ہوئی، مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ یہ 4 ہی پلرز ہیں جس پہ دنیا کا کیان کھڑا ہوتا ہے، امن و امان ہوتا ہے۔ آپ 1400 سال کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، دینی نظام کسی معاشرے کا مضبوط ہو، معاشی نظام کسی معاشرے کا مضبوط ہو، سیاسی نظام، میں آج کی سیاست کی بات نہیں کرتا، سیاست کہتے ہیں مانیٹرنگ کو، حسن انتظام اور حسن تدبیر کو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، كانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسهم، انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے اچھے انتظامات، اچھی تدبیریں سوچتے، مانیٹرنگ کرتے کہ کہاں غلطی ہے، اس کی کریکشن کرنی ہے، یا ان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ دفاع کی 2 شکلیں، آپ کی دینی سرحدوں کے محافظ علماء ہیں، کوئی قدم آگے رکھنا چاہے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی، کہتے ہیں قرآن یہ نہیں کہتا، سود کی بات ہوتی ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں، خلاف شریعت کوئی قانون سازی ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں، یہ دفاع ہے کسی قوم کا، کسی معاشرے کا، کسی سلطنت کا، کسی ریاست کا۔ دینی سرحدوں پہ قدم نہیں رکھنے دیتے، جس طرح فوج اپنے وطن کی سرحدوں پہ کوئی قدم نہیں رکھنے دیتی، وہ زمینی سرحدیں ہوں یا فضائی سرحدیں ہوں، کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان 4 کے 4 پلرز پہ غور کیجیے، آج کون سا بچا ہے؟ ہماری فوٹنگ دینی دفاع میں کہاں تک ہے؟ ہماری فوٹنگ معیشت کو مضبوط کرنے میں کیا ہے؟ سیاسی استحکام کو دیکھیے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن حیرانگی اور تعجب یہ ہے، یہ کوئی میں سیاسی بیان نہیں دے رہا، میں قوموں کے عروج و زوال کے ایک داستان کو سمرائز کر رہا ہوں۔ کبھی کس نے اپنے بازوؤں سے بھی دشمنی کی ہے؟ بتائیے، کبھی کسی نے اپنے بازوؤں سے بھی دشمنی کی ہے؟ ایک انسان کی غلطی کو پوری برادری کی غلطی بنانا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سب سے بڑا برا انسان ہے۔ ایک بندے کی برائی ہے، کہتے پورا خاندان برا ہے۔ اگر ایک شخص داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، فما ذنب اللحیہ، داڑھی کا کیا گناہ ہے؟ وہ اس کا گناہ جو جھوٹ بول رہا۔ اگر کوئی نقاب کر کے، برقع پہن کے کوئی غلطی عورت کرتی ہے، فما ذنب النقاب، برقعے کا کیا گناہ ہے؟ ما ذنب العنب اذا يتخذ خمرا، انگور کا کیا گناہ ہے کہ کوئی شراب بنا لے؟ انگور کا کیا گناہ ہے؟ جس رات میں چور چوری کر رہا ہے وہاں لوگ تہجد بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، رات کا کیا گناہ ہے؟ رات گزارنے والوں کا گناہ ہے، اس کے استعمال صحیح جو نہیں کرتے ان کا گناہ ہے۔ جن کو اللہ نے دانش دی ہے، معرفت دی ہے، وہ کبھی بھی اپنے اسلاف اور ماضی پہ جو تجربات ہو چکی ان کو دہرانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قومیں اپنا فیوچر سیو کرتی ہیں تو ان میئرز کے ساتھ جو میئرز کامیاب لوگوں نے اختیار کی ہے۔ اپنے دینی دفاع پہ نظر رکھا کریں۔ وہ لوگ جو کسی بھی معاشرے کے کسی بھی ایسے دفاع کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نظر رکھا کریں۔ اور آج وہی کچھ ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ،
جب قوم شریعت کو نافذ نہیں کرتی حکمران، تو پھر اللہ آزمائش کیا ڈالتے ہیں، اس قوم میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو سمجھیے، توحید کے بعد، قرآن و سنت کے مشن کے بعد فتنے والی گفتگو سے بچیے، جگہ سے بچیے، ماحول سے بچیے جس سے آپ فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ قوم و ملت کو فتنے سے بچائیے۔ اور چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، ٹالریٹ کرنا یہ آپ کو بہت بڑے فتنوں سے بچا دے گا۔ عدم برداشت خود فتنہ ہے۔ اچھا بھلا گھر، اچھا بھلا خاندان، اچھا بھلا معاشرہ جب برداشت نہیں ہوتی وہ فتنے کی اماجگاہ بن جاتی۔ آج ہمارے پاس فتویٰ ایک آتا ہے، وہ جی طلاق ہوگی۔ اچھا، آپ نے طلاق کیوں دی؟ بس اچھی بڑی جوتی تھی، ضد کر رہی تھی کہ میں نے ایک اور جوتی لینی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے طلاق دے دی۔ ان مسکینوں سے پوچھئے، تمہاری زندگی کے اندر کسی عورت کی قیمت 500 روپیہ ہے؟ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دنیا کی ہر کمپنی، ہر ادارہ اپنی ٹیم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ورک شاپ دلاتا ہے، کورسز ہوتے ہیں، شارٹ کورسز۔ کس قدر یہ مسکین لوگ ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے وقت ان کو کوئی ورک شاپ دلائیں، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی۔ اس کو یہ پتا ہو، بیٹی تم نے گھر کیسے بنانا ہے، تم ایک خاندان تعمیر کرنے جا رہی ہو، تم نے اپنی نسل کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب کی بیوی سے پوچھا، تم اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہو؟ پوچھنے والے نیک لوگ تھے۔ کہا کما تکلمون امراءکم، جس طرح مرد گورنروں سے بات کرتے ہیں، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ اپنے خامن سے تم نے یوں بات کرنی ہے۔ بہت بڑی ڈگریاں ہیں، تیسرے مہینے میں شادی فارم۔ سبب کیا ہے؟ شعور ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ ان کو کسی عالم کے پاس بٹھائیں، جس طرح مہنگی مہنگی فیسیں دے کے دنیا کے بلے لگانے کے لیے ساری زندگی کھپا دیتے ہو، اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا اور بیٹے کو دعائیں بھی یاد نہیں ہیں کہ اپنے باپ کے لیے جنازے پہ دعائیں کر لیں۔ اس سے بڑی حسرت، اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو جھونک دیتے ہیں اپنے ذوق اور شوق میں اور دین نہیں پڑھاتے۔ اور حالت یہ ہے کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنے یہ سب کچھ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے پوچھئے، بیٹا میں اگر فوت ہو گیا غسل دے دو گے؟ تمہیں پتہ ہے غسل کیسے دیتے ہیں؟ کتنی چادریں ہوتی ہیں؟ کیسے دفناؤ گے؟ نہیں پتا ہوگا۔ اس 25 سال کی نوکری کے لیے اولادوں کو جھونک دینا، اور کھربوں سال کی زندگی جو جنت کی ہے قیامت کے بعد یا جہنم کی ہے، اس کے بارے میں انسان کوئی سوچے نا کہ کہاں جائے گی اولاد۔ لوگ ڈرتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کبھی یہ بھی ڈرا کرو کہ قیامت کے دن میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ اولاد امانت ہے۔ لمحہ بلمحہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو مزید ہمیں سمجھا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، فتنہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان جب چیلوں کو بھجواتا ہے نا کہ جاؤ دنیا میں فساد مچاؤ، تو ایک شیطان آ کے کہتا ہے آج میں نے اتنے قتل کروا دیے، تو وہ ابلیس جو ہے نا کہتا ہے وہاں صنعت شیئن، تو نے کچھ نہیں کیا۔ کہتا کیوں؟ میں نے بندے مروائے۔
کہتے ہیں مسلمانوں کے عقیدے بڑے اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں بچے 2 اچھے نہیں، جتنے بھی ہیں اتنے ہی اچھے، تم نے 2-4 مروائے ہیں، وہ کتنے بچے پیدا ہو گئے۔ دوسرا کہ کہتا ہے میں نے چوری کروا دی، کہتے میں صنعت شیء، کچھ نہیں کیا، کہتے چوری کروائی، کہ مسلمان تاجر ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، پتہ کتنا پروفٹ ان کو ملا ہے، تم نے کیا کیا؟ کرتے کرتے جب ایک آ کے یہ کہتا ہے نا ما ترکته حتى فرقت بینہ وبین امرأتی، میں لگا رہا مرد کے ساتھ بھی اور عورت کے ساتھ بھی، مرد کو بھی کہا عورتیں بڑی، عورت کو بھی کہا مرد بڑے، آج وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، تو ابلیس یہ سنتے ہی کھڑا ہوتا ہے، فیلتزم ویدنی، قریب بھی کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، ویقبلہ، بوسہ دے کے کہتا ہے نعم الرجل انت، سب سے اچھا کام تو نے کیا، اور ابلیس کے سب سے قریب وہ ہوتا ہے اعظمہم فتنہ، روایت سے مسلم کی بتاتی ہے جو جتنا بڑا فتنے باز ہوتا ہے اتنا وہ ابلیس کا پیارا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں صحابہ کو سمجھائی تھی، برداشت کریں، ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں صبر کرنا پڑے، دین پہ ڈٹ کے رہنے والے کی حالت ہوگی کالقابض علی الجمر، جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، کیسے پکڑ سکتے؟ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، ایسے دور میں جو صبر کے ساتھ دین پہ قائم رہے گا اسے 50 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، صحابی نے سوال کر لیا منا او منہم، اس دور کے 50 یا ہم میں سے؟ کہا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی 50 لوگ شہید ہو جائیں تو جتنا اجر ہوگا اس فتنے کے دور میں صراط مستقیم پہ قائم رہنے والے کو اتنا ہی اجر ملے۔ ایک 5واں علاج بھی ہے، اپنے آپ کو علماء سوء سے بچائیے۔ بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن شاید کہ بسا اوقات کڑوی گولیاں کھانے سے صحت ملتی ہے۔ علماء سوء سے مراد کیا ہے؟ کسی پہ کوئی تان نہیں میں کر رہا، علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ اس کو کہتے ہیں جو عالم ربانی ہے، جس کا تھیم، اس کی دعوت، اس کا مشن، اس کا منہج، اس کا منہاج کیا ہے؟ الکتاب والسنہ۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، وہ شریعت کا وکیل ہے۔ موقر عدالت کے سامنے کاؤنسل جب کھڑی ہوتی ہے تو ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن جو کاؤنسل پیش کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے اخبارات اب ڈان کی خبریں سنائیں، جنگ نوائے وقت کی خبریں سنائیں، آپ کیس ون نہیں کر سکیں گے۔ علماء بھی شریعت کے وکیل ہیں، ان کا ڈومین یہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند، کوئی راضی ہے کوئی ناراض ہے، ان کو اس سے غرض کوئی نہیں۔ کونوا ربانیین ای حکماء وفقہاء، دین کی گہری سمجھ، والربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ربانی اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی نوک پلک درست کرتا ہے، بڑے مسائل سے پہلے وہ انسان کی میکنگ کرتا ہے، اس کے افکار کی پیوریفیکیشن کرتا ہے، اس کے رویوں کی بیوٹیفیکیشن کرتا ہے، یہ ربانی ہے۔ وعالم دولہ، عالم کی دوسری قسم ہے حکومت کا عالم، یعنی حکومتی مولوی،
جس کو سادہ لفظ میں کہتے ہیں، اس کا صرف وہ فتویٰ ہوگا حکومت کیسے خوش ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ فَقَدْ افتتن، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. وَمَنْ بَدَا جَفَا، جو دیہات ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس کا مزاج بھی اکھڑا بن جاتا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غُفِلَ، جو شکار کا اس طرح شوقین بنتا ہے بسا اوقات نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا دھت نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جمعے اور نماز سے بھی غرض ختم ہو جائے. تیسرا وہ شخص ہے عالم امہ، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ قرآن اور حدیث کیا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگ کیا پسند کرتے ہیں میں وہ بات کروں گا. لوگوں کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے وہ اپنے فتوے بدلتا ہے. یہ عالم سو ہے. آپ کے سامنے ہے دنیا بھی. عالم ربانی کی شان یہ ہے وہ اللہ عز و جلال کے فرامین کی ترجمانی کرتا ہے. حق ایک ہے. عالم ربانی ہمیشہ اللہ کی طرف بلائے گا، اس کے رسول کی طرف بلائے گا. باطل ہمیشہ اپنی طرف بلائے گا، اور اس کو میت کرنا بہت آسان ہے. اور چھٹا علاج یہ ہے عالم ربانی اور علماء کی نیک مجالس کو اختیار کرو اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں. کیسے عالم ربانی؟ سیدنا عمر کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو تمام بدری صحابہ کو جمع کر لیتے کہ جب تک میں مشورہ نہیں کروں گا فیصلہ نہیں دوں گا. راوی کہتے ہیں میں نے 120 صحابہ مسجد میں بیٹھے دیکھے. انصاری سوال کوئی کرتا تو سب چپ ہو جاتے. ود ان اخاہ کفاہ فی الہدیہ، ہر کوئی کہتا وہ مجھ سے زیادہ پڑھا اس سے پوچھ لیں. وہ کہتا نہیں اس سے پوچھ لیں مجھ سے زیادہ پڑھا. ڈرتے تھے کہ کوئی بات ہم سے غلط نہ ہو جائے. آج استاد 20 بیٹھے ہوں، مشورہ مسئلہ فتویٰ ان سے پوچھا جائے وہ بھی زبان کو حرکت نہیں دیتے، شاگرد فتویٰ پہلے دے چکا ہوتا. اور حالت یہ ہے آج اس وطن عزیز کی اللہ حفاظت فرمائے کہ یہاں کوئی اصول رہا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں ان قریب دھوکے والے سال آئیں گے. اللہ کے رسول دھوکے والے سال وہ کیسے؟ فرمائے يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے. وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، لوگ خائن کو امانت دار کہیں گے اور امانت دار کو خائن کہیں گے. وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ بولے گا. اللہ کے سنیے رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العامه، جس شخص کو دین کی خود سمجھ نہیں ہے وہ لوگوں کو دینی رہنمائی کر رہا ہوگا کہ ایسے کرنا چاہیے. جس بیچارے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا وہ کیا رہنمائی کر سکتا؟ امام مالک سے فتویٰ پوچھنے والے پوچھتے 40 سوال لے کر آئے، 10 اونٹ رستے میں قربان کر کے کھا کے آئے، زیادہ ختم ہو گیا. انہوں نے 3 کے جواب دیے. کہتے ہیں آپ ہیں امام دار الہجرہ، لوگوں کی آپ بڑی شہرت ہے، آپ نے 37 سوالوں کے جواب نہیں دیے. کہتے ہیں میرے پاس اتنا علم ہے، جاؤ بازار میں جا کے کہہ دو مالک جاہل ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں دین میں اپنی رائے نہیں دوں گا، میرے پاس اس کا علم ہے صرف وہ بتاؤں گا. سیدنا ابو بکر ہیں خلیفہ اول. کسی نے پوچھا فاکہۃ و ابا، اس کا معنی کیا ہے؟ فاکہ کا مطلب تو پھل، اور ابا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں.
کہ آپ تو خلیفہ ہیں، نبوت تو ختم ہوگی، اب کون بتائے؟ کہا میں صحابہ سے مشورہ کروں، اور ساتھ کیا کہا؟ بتاؤ نا۔ کہتے ایو عرض تقلنی وایو سماء تظلنی، اور میں کس نیل کو آسمان کے نیچے اور کس زمین پہ چلوں گا، میں کیسی بات کہہ دوں جس کا مجھے پتہ نہیں، میں دین میں اپنی بات شامل نہیں کر سکتا۔ امام مالک اس لیے کہتے تھے کہ جب میں فتویٰ دینے لگتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ہی بات ہوتی ہے، صحیح فتویٰ ہوا تو جنت ہے، وگرنہ دوسری طرف جہنم ہے، ذرا دیکھ کے، ذرا سوچ کے۔ آج کوئی شخص سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آداب سکھائے تھے۔ ایک شخص جس کو پتھر لگا سر پہ، غور کرنے والی حدیث، رات کو سویا، جنبی ہو گیا، اس پہ غسل واجب ہو گیا، پوچھتا ہے وضو کر لوں کہ غسل کرنا ضروری ہے؟ کہا غسل ہی کرنا پڑے گا۔ کہنے والے نے کیا کہہ دیا؟ غسل ہی کرنا پڑے گا۔ اس بیچارے نے غسل کیا، فمات، اور فوت ہو گیا۔ فلما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کو خبر ملی کہ بیمار اس طرح تھا کہ اس کے سر پہ چوٹ آئی، جنبی ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو فتویٰ یہ دیا گیا کہ غسل کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے۔ انما یکفیہ ان یفعل ھکذا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا اور نماز پڑھ لیتا۔ ایک انسان کے قتل پہ اتنا غصہ اللہ کے رسول نے کیا۔ یہاں آج انسان کی قدر ہی کوئی نہیں۔ لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم مؤمن فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار، ساتوں آسمان کے فرشتے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کی قتل میں شریک ہو جائیں، اب سارے فرشتے تلواریں لے کے تو نہیں آئیں گے نا۔ اگر کوئی مشورے میں بھی شریک ہوتا ہے، قیامت کے دن 14 کے 14 طبق ایک مومن کی قتل کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دیں۔ یہ شریعت کے معیارز ہیں۔ انسان کی قدر و قیمت دیکھیے، مومن کی قدر و قیمت دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے بتا دو۔ اور امام شافعی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، جب بھی سوال ہوتا کہتے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ کہتے لا ادری نصف العلم، جب پتہ نہیں ہے تو کہہ دو پتہ نہیں، یہ بھی آدھا علم ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر للہیت ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لائق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور یہاں وہ حدیث سمجھنا بہت ضروری ہے جس کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی برائی دیکھے ہاتھ سے روکے۔ لوگ اس کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ برائی ہو رہی ہے جی، روکنا چاہیے۔ ہاتھ سے کون روکے؟ جس کے پاس قانون ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تم قانون کو غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ تم 50 سال بھی دین پڑھاتے رہے ہو، اگر تم کہو کہ میں ہاتھ سے روکوں گا، ڈنڈا اور گن پکڑ لو، تم فسادی کہلاؤ گے، اس لیے تمہارا ڈومین نہیں ہے۔ جس کے پاس قانون ہے، جس کے پاس امر ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، وہ پکڑیں گے۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو ہاتھ سے برائی کو روک نہیں سکتا اسے چاہیے زبان سے روکے۔ زبان سے کون روکے گا؟ جس کے پاس علم ہے۔ اینکرز روکیں گے؟ عام اٹھ کے شخص کھڑا ہو جائے کہے کہ میں بتاتا ہوں دین کیا ہے، اس کو کیا بتائے؟ وہ اس سے بڑا فساد ہوگا۔
یہ ڈومین علماء کا ہے، وہ وضاحت کرے شریعت یہ کہتی ہے، اور یہاں شریعت کا فیصلہ یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا جانی۔ یہ کس کا کام ہے؟ جو نہ حکومت کا آدمی ہے، نہ وہ اہل علم میں سے ہے، وہ دل سے برا جانے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین میں کہیں بھی گناہ ہو رہا فکرہها کمن انکرہا، جس نے صرف یہ کہہ دیا نا بہت برا ہوا، یہ ظلم ہوا، اجر اللہ اتنا ہی دیں گے جتنا برائی کو ختم کرنے والے کو اجر ملے گا۔ فرضیہا کمن عمل بہا، اگر کسی جگہ ظلم ہوا، برائی ہوئی تو کوئی کہہ دے اچھا ہوا، گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا برائی کرنے والے نے گناہ کیا ہے۔ آئیے میرے محترم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ اصول سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں چھوٹی سی 2-3 دعائیں ساتھ میں علاج کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں۔ فتنوں سے بچنے کی کچھ دعائیں بھی ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا، نعوذ باللہ من سوء الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ نعوذ باللہ من سوء الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ایک دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں لاغر نہ بن جاؤں، کہ مجھ سے کوئی کام ہی نہ ہو، سستی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ایسا بڑھاپا جس سے ذلت کا باعث ہو، کسی پہ بوجھ بن جائے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ نہ زندگی میں مجھے کوئی فتنہ ہے اور نہ موت کے وقت مجھے فتنے کا سامنا۔ تیسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے نیکیاں کرنے والا بنا، وترک المنکرات، میں برائیوں سے بچنے والا ہوں، وحب المساکین، اللہ مسکینوں سے محبت کرنے والا مجھے بنا، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ جب دنیا میں کوئی فتنہ تو ڈالنا چاہے میرے مالک، ان کی خبث باطن کی وجہ سے یا آزمائش کے لیے، تو میرے مالک مجھے فتنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی دعا بھی سکھائی جو روایت کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ غیب کا علم تیرے پاس ہے، ظاہر باطن کا تو ہی جانتا ہے، علی الخلق، مخلوق کے بارے میں ہر چیز سے تو ہی واقف ہے، احیینی ما علمت الحیات خیرا لی، مجھے اس دن تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی بہتر ہے، وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی، مجھے اس وقت موت دے دینا جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ دعا سکھائی جا رہی ہے، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ جلوت اور خلوت نے مجھے اپنی خشیت اور خوف نصیب فرما، وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب، اللہ میں غصے میں ہوں یا میں خوش ہوں، دونوں حالتوں میں کلمہ اخلاص سے محروم نہ کرنا، واسألک نعیما لا ينفد، اللہ ایسی نعمت عطا فرما جو ختم نہ ہو، وقرۃ عین لا تنقطع،
میری آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی بنا جو ختم نہ ہو. اور فرمایا وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، ہر فیصلے پہ اللہ مجھے راضی فرما، تیرے ہر فیصلے پہ میں راضی ہو جاؤں. وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد سکون والی زندگی نصیب فرما. وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے چہرے مبارک کے دیدار کا شوق اور لذت نصیب فرما. وشوق الى لقائك، اور اپنی ملاقات کا شوق میرے دل میں پیدا فرما. واعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللہ نہ میں کسی کو تکلیف دوں دنیا میں، نہ مجھے کوئی تکلیف دے. اے اللہ ایسے فتنے سے مجھے بچا جو مجھے گمراہ کر دے. اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ایمان کے ساتھ میرے دل کو مزین کر دے. وجعلنا ہداة مہتدین، ہمیں ہدایت یافتہ بھی بنا اور ہماری وجہ سے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما. اللہم سلمنی، ایک پانچویں دعا، اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے بھی فتنوں سے بچا اور میرے فتنے سے لوگوں کو بچا. اللہ ذو الجلال سے دعا ہے جتنے یہاں تشریف فرما ہے ہر ایک کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، ظاہری فتنے اور باطنی فتنے، ہر دو فتنوں سے اللہ ذو الجلال ہر ایک کو محفوظ فرمائے، ہر ایک کی اولاد کو نیک بنائے. اور اللہ ذو الجلال جتنے یہاں تشریف فرما ہیں یا سن رہے ہیں ان کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال ہے، خواتین غیر محرم کے سامنے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نماز کے اندر عورت کا لباس آپ سب جانتے ہیں، اسے سب کچھ ڈھانپنا ہوتا ہے، پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسی کیفیت ہے تو عورتوں کی صفیں مردوں کے پیچھے ہونی چاہیے اور مکمل پردے میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. چہرے کو ڈھانپنا کیسا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور مومنوں کی ماؤں کا طریقہ ہے. پردہ جو کہتے ہیں چہرے کا نہیں تو پردہ ہے کس کا؟ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی ہوئی تھی تو بیدار ہو کے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کہتی ہے فاستيقظت باسترجاعه وخمرت وجهي بجلبابي، میں نے انا للہ کی آواز سنی تو میں بیدار ہو گئی اور سب سے پہلے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا. مومنوں کی ماں ہے تو اگر چہرے کا ہی پردہ نہیں تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اور اگر نماز میں عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے اور کیفیت جیسے آپ حرم میں بھی دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی اور کسی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر نماز کے وقت بھی اسے اپنے آپ کو مکمل ڈھانپنا ہوگا. اخبارات پر اسلامی نام لکھے ہوتے ہیں، وہ زمین پر گرتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو نظر آئے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ شعور یہ بیدار ہونا چاہیے کہ جو شعائر اسلام کی چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث اور اللہ کے نام اور پیغمبر اور صحابہ کے نام، ان کی تو عظمت کی انتہائی کوئی نہیں. کسی بھی اچھی بات کا اہتمام اور ادب ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سکھائے اور اچھی زندگی نصیب فرمائے.